بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم، میں ہوں آستانہ سادات سے سید ابو ایان بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا روحانی چینل آر فار روحانیت۔ آج میں آپ کی خدمت میں نہایت ہی آسان سنت استخارہ کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ استخارہ ہے کیا۔ استخارہ کے معنی ہے خیر طلب کرنا، یعنی اپنے رب سے مشورہ کرنا، اللہ سے مدد مانگنا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح ہمیں قرآن پڑھایا کرتے تھے، اسی طرح ہر کام میں استخارہ کرنے کی بھی تعلیم دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، جب تم میں سے کوئی کسی اہم معاملے میں فکر مند ہو تو استخارہ کرے۔ ایک اور دوسری حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ استخارہ کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا، مشورہ کرنے والا کبھی نادم یعنی شرمندہ نہیں ہوتا، کفایت شاری یعنی بچت سے کام لینے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، اپنے اللہ سے خیر طلب کرنا استخارہ ہے۔ اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے بنائے ہوئے دنوں میں استخارہ کے لیے سب سے بہتر دن جمعۃ المبارک ہے، اور راتوں میں سے سب سے بہتر رات جمعہ کی رات، اور بہتر وقت عشاء کے بعد کا ہے۔ یاد رکھیں، استخارہ صرف شادی کے لیے نہیں ہوتا بلکہ ہر جائز نیک کام سے پہلے استخارہ کا حکم ہے۔ اور یاد رکھیں کہ استخارہ کرنے کے بعد خواب کا آنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جس کام پر دل مطمئن ہو جائے اور اس کے لیے اسباب بھی مہیا ہو جائیں تو اللہ پر توکل کرتے ہوئے کام کا آغاز کر دیں۔ ہر شخص اپنا استخارہ خود کر سکتا ہے، بلکہ خود کرنا افضل ہے، اور سنت استخارہ بھی وہی ہے جو وہ خود کرے۔ یہ فعل مشروع ہے۔ اور یاد رکھیں کہ استخارہ غیبی امور جاننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی طرف پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا اشارہ مقصد ہے۔ مثال کے طور پر دو جگہوں سے جاب کی آفر آتی ہے، تو کون سی جاب آپ کے لیے بہتر ہے معلوم کرنے کے لیے استخارہ کریں۔ استخارہ کامل اعتقاد کے ساتھ کریں، انشاءاللہ آپ کو اللہ کی طرف سے خواب میں ضرور اشارہ ملے گا۔ خواب میں اگر پھول پتی، اچھا ماحول، خوشبو، بران رحمت، صاف پانی دیکھیں تو سمجھ لیں کہ یہ فیصلہ آپ کے حق میں بہتر ہے، اور اگر خواب میں آگ، خون، گندا پانی، سانپ، مرنا، لڑنا، جگڑنا، پریشانی دیکھو تو سمجھ جانا کہ وہ فیصلہ آنے والے وقت میں آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اور آئیے اب ہم آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ آج جو استخارہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ استخارہ ہمارے بزرگان سادات صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں، اور ہمارے پیر و مرشد سے تمام امت محمدیہ کو اس کی اجازت بھی ہے۔ اور یاد رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی تمام امت کو استخارہ کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے، اس لیے کسی پیر، مولوی، شیخ سے اس کی مزید اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 رکعت نماز نفل بانیت استخارہ ادا کرے اور یہ دعا صدق کے دل سے پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری او عاجلی امری وآجلہ فاقدرہ ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ۔
امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے پر آپ ہماری اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دیں اور کمنٹ باکس میں بتایا کریں کہ یہ عمل کون کون کرے گا، تاکہ میں اس کے لیے بھی آستانہ صدا سے خصوصی دعا کروں تاکہ وہ اس عمل میں کامیاب ہو سکے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک تمام امت محمدیہ کو اپنی رحمت سے نوازے، آمین۔